بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تراویح میں دوسرے پارے سے یقول کے دوسرے پاؤں سے تلاوت ہوئی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت کا ایک نام ابواب البر ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودی جب قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تھا تو ان یہودیوں نے قبلے کی تبدیلی کو ایک مسئلہ بنا لیا تھا اور اپنے لیے اسی مسئلے کو وہ سب سے بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ اصل نیکی تو بس یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو بس نماز ہے، نہیں تو کوئی نماز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا ہے، نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ ایک موضوع کو بحث کا ذریعہ بناؤ، بلکہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آسمانی کتاب پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے لیے مستحق لوگوں پر خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، جو وعدہ کیا کرو اس کو پورا کرو، احکام الہی میں جو پریشانی آئے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، صبر کرو، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ اتنی ساری نیکی کے کام ہیں، نیک کام ہیں، ان سارے خیر کے کاموں کو نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر ایک کام کو پکڑا ہوا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ اپنی سوچ میں کسی ایک چیز کو نیکی مقرر کرتا ہے اور بس سمجھتا ہے بس یہی کام نیکی کا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور باقی کوئی اور کام نیکی کا نہیں، اور اسی کام کی کرنے پر وہ اپنا اعتماد ظاہر کرتا ہے اور ساری خیر کے کاموں سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو سمجھایا کہ خیر کے کام بہت سارے ہیں، سارے خیر کے کاموں میں لگا کرو، ایک کام کو بنیاد بنا کر سارے کاموں کو چھوڑ دینا یہ نادانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قصاص سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو جانی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قصاص سے متعلق ایک قانون مقرر کیا ہے، یعنی سزاؤں کا نظام۔ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام جب کسی ملک میں نافذ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ سزائیں دی جاتی ہیں، یعنی مجرم کو جب اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں کوئی ایسا جرم کروں گا جس پر شریعت نے سزا مقرر کی ہے تو میں بھی اس جرم کے بدلے پکڑا گیا تو مجھے بھی سزاً قتل کیا جائے گا۔ تو جب کسی ملک میں اور کسی دھرتی پر جب اسلامی نظام کے تحت سزائیں دی جاتی ہیں تو وہاں پہ جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ جرم کم ہوتے ہیں، کیونکہ جب چور کو پتہ ہوگا کہ اگر میں چوری کروں گا اور پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی اور بدکار کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اس زنا اور بدکاری کے جرم میں پکڑا گیا تو مجھے سزا دی جائے گی۔ اسی طرح قاتل کو پتہ ہوگا کہ اگر میں قتل و غارت گیری پھیلاؤں گا اور پکڑا گیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، اور یہ سزاؤں کا جب نظام نافذ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ امن آتا ہے، امن و سلامتی آتی ہے۔ لوگ اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کے نام سے گھبراتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ آج ہو جائے گا، اسلامی شریعت نافذ ہو جائے گی تو ہمیں دیندار بننا پڑے گا، ہمیں داڑیاں رکھنے پڑیں گی، ہمیں نمازوں کے ٹائم پہ مسجد جانا پڑے گا، اور عورتیں گھبراتی ہیں ہمیں برقعے پہننے پڑیں گے۔ یہ ساری ایک غلط سوچ ہے جو لوگوں کے دل و دماغ پر قائم کر دی ہے، جس سے لوگ اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کے نافذ ہونے سے گھبراتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام جب نافذ ہوتا ہے تو اس سے ہماری جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس سے ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے ہماری عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس سے ہمارے گھر بار محفوظ ہو جاتے ہیں، اسلامی نظام کی برکتیں ہمیں ملا کرتی ہیں۔ تو اسلامی نظام کا ایک حصہ سزاؤں کا نظام ہے کہ جب کوئی مجرم جرم کرے گا تو سزاً اس کو جرم کے بدلے سزا دی جائے گی تو وہ جرم سے رک جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت سے متعلق یعنی مرنے والے کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی موت کو قریب محسوس کرے
اور اس کے ذمے کسی کا مال ہو، یعنی اس نے لوگوں کے مال دینے ہوں، اس کے ذمے لوگوں کے قرض ہوں، تو مناسب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ساری چیزوں کی وصیت کر دے، یعنی بغیر وصیت کے نہ مرے کہ بعد میں جو حقدار ہوں وہ اپنا مال لینے آئیں اور وہ رسا وہ ان کو مال نہ دیں، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لا کر رکھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے کہ بھائی اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے قرض ہے، آپ فرماتے اس نے وصیت کری ہے قرض دینے کی، مال چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں مال بھی چھوڑا ہے، وصیت بھی کی ہے کہ میرا قرض فلاں کا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور جب آپ کو معلوم چلتا کہ اس کا انتقال ہوا ہے اور اس نے مال بھی نہیں چھوڑا، وصیت بھی نہیں کری، اور لوگوں کے مال اس نے دینے ہیں، لوگوں کے اس کے اوپر قرض ہیں اور یہ ایسے مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھ رہا اس کا جنازہ۔ یعنی کتنی بڑی سخت وعید کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے کہ جس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں اور وہ ادا کیے بغیر مر جائے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 180 میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی موت کے آثار دیکھو اور تمہارے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں تو مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں وضاحت کر جاؤ، نہیں تو وہ رسا مال کی محبت میں کسی کا بھی حق نہیں دیں گے، سارا مال ہڑپ کر جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزوں سے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں۔ روزہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے، صحیح طریقے سے روزہ رکھو گے، لعلکم تتقون، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی کا حاصل ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید آگے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کسی شخص کا مال ناجائز طریقے سے، یعنی چوری سے، غصب سے، رشوت سے مت لو۔ کلوا من طیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، ناجائز اور حرام مال مت کھاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں جب کوئی دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے، اور میں جب کوئی عبادت کروں تو عبادت قبول ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب تم لقمہ کھایا کرو تو یہ دیکھا کرو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ایسا تو نہیں ہے ناجائز اور حرام مال کھاؤ اور پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ جو قمری تاریخیں ہیں، یعنی جن تاریخوں کا تعلق چاند سے ہے، جیسے رمضان کا مہینہ اس کا چاند سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح حج کے مہینے چاند سے ان کا تعلق ہے، ان تاریخوں کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچے کو انگریزی تاریخ یاد ہوتی ہے لیکن اسلامی تاریخ کسی کو یاد نہیں ہوتی، جبکہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ کے درجے میں ہے، یعنی سب نے اگر اسلامی تاریخ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، بھلا دیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو، یعنی اکثر لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ سے ہماری عبادتیں جڑی ہیں، مثلا رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، قربانی ہے، بڑی بڑی عبادتیں اسلامی تاریخ سے یعنی چاند سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے چاند کی تاریخ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 190 سے لے کر 195 تک مسلمانوں پر جہاد کو فرض کرنے کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہیں، اور جہاد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا نام بلند ہو جائے اور ظالم اور کفار اور مشرکین کے شر سے مسلمان کی جان و مال محفوظ ہو جائے۔ جہاد یہ ایک فریضہ ہے، جیسے نماز ایک فریضہ ہے، نماز، روزہ، حج جس طرح فریضہ ہے، جہاد بھی ایک فریضہ ہے۔ نماز مسلسل پڑھی جاتی ہے، جہاد موقع کے لحاظ سے فرض ہوتا ہے، مستقل فرض نہیں ہوتا، لیکن جہاد کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مسلمان اس جہاد کی فضیلت کو، نہ فضائل کو، نہ اس کے فوائد کو سمجھے، اس لیے جہاد کو دوسرے نام دے کر جہاد کو فرضیت سے نکال دیا، جبکہ جہاد کے مقاصد اور مفاد، فوائد کو سمجھ جائیں تو پتہ چلے کہ جہاد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا دین بلند ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں جب تک جہاد کی فرضیت نہیں تھی
تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھا. مدینہ تشریف لائے, جہاد کی فرضیت, جہاد کی اجازت مل گئی تو مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ بھی آسان ہو گیا. مشرکین پہلے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے, مسلمان ان سے بدلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں تھی. اور مدینہ آنے کے بعد جب مشرکین نے چھیڑ چھاڑی شروع کری اور مسلمانوں کی طرف سے زبردست قسم کا ان کو جواب دیا گیا بدر کے میدان میں, تو پھر مشرکین چھیڑ چھاڑی کرنے سے رک گئے کہ اب یہ مسلمان ہم سے لڑنا جانتے ہیں, ان کو اجازت مل گئی ہم سے لڑنے کی. تو جہاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں, ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ آسانی سے عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے اور تفصیل سے حج کے مسائل اور حج کے احکامات کو بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ایک اہم مسئلے کو یعنی گھریلو زندگی اور اس سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاش مسلمانوں کے درمیان خاندانی نظام کو تشکیل دیا ہے, یعنی اتفاق, باہمی محبت اور باہمی جوڑ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. اور اس خاندانی نظام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے نکاح کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نکاح کریں ایمان والا ایمان والوں سے, یعنی یہود و نصارہ سے نکاح مت کرو. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں روکا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح سے مقصد نسل ہے, نسل یعنی بچوں کی ولادت ہے, اور نسل بنا کرتی ماں سے, اور ماں اگر گھر میں کوئی غیر مسلم ہو, غیر مذہب ہو, تو اس کے برے اثرات اس کی اولاد پر آیا کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب تم نکاح کرو تو سب کچھ دیکھو, حسب بھی دیکھو, نسب بھی دیکھو, حسن و جمال بھی دیکھو, خاندان بھی دیکھو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک عورت دیکھو, دینداری دیکھو. یہ سب سے بنیادی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو ہدایات دی ہیں ان میں بنیادی طور پر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, کہ دینداری کو نکاح کے موقع پر مد نظر رکھو. آج بھی جن گھرانوں میں بچے اور بچی کے نکاح کے موقع پر دینداری کو مد نظر رکھا جاتا ہے, وہ گھرانے, ان کی نسلیں, ان کا ایمان آج بھی محفوظ ہیں, ان کی گھروں میں دینداری آج بھی محفوظ ہے. اور جن گھرانوں میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا, بے دھڑک نکاح کر دیتے ہیں, کہیں حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے, کہیں مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے, کہیں عہدے منصب کو دیکھا جاتا ہے, تو وہاں پہ پھر آگے مسائل بھی مختلف قسم کے سامنے آتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں تاکید کی ہے کہ نکاح کرتے وقت دینداری کو, مسلمانوں کو دیکھو. آج ہمارے معاشرے میں نوجوان کیسے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ذرا سی ناجائز محبت کسی لڑکی کی دل میں آ جاتی ہے, ایک دم سے اس کو اپنے گھر پہ لانے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی میں اس کو حصہ بنانے پر تیار ہو جاتے ہیں, اس سے نکاح کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات جب ان کو معلوم چلتا ہے کہ یہ غیر مذہب کے لوگ ہیں, یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں, یعنی ان کا دین و ایمان سے تعلق درست نہیں ہے, ان کے عقائد درست نہیں ہے, تو لڑکا اس لڑکی کی محبت میں اتنا دیوانہ ہوتا ہے, وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے, جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا, کہ میں اپنے مذہب کو بدلنے کو تیار ہوں اس لڑکی کی محبت میں. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہاں سے نسلیں برباد ہوا کرتی ہیں, یہاں سے نسلوں سے دین اور ایمان نکلا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بہت خاص طور پر معاشرتی زندگی کو اور گھریلو اور خاندانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسموں سے متعلق کچھ تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں, اور قسموں کی کفارے کو بھی بیان فرمایا ہے, اور بیجا اور بات بات پر قسم کھانے کی ممانعت بھی فرمائی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے جس سودے کو بیچتے وقت قسم کھائی جاتی ہے, جھوٹی جھوٹی قسمیں, کہ اپنا سودا بک جائے, اس سودے کے بیچنے سے مال سے برکت نکل جاتی ہے. یعنی بہت زیادہ یہ کما لے گا لیکن اس کے مال میں برکت نہیں رہے گی, مال سے برکت نکل جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید جہاد کے فضائل کو, جہاد کے فوائد کو بیان فرمایا ہے کہ بعض دفعہ اور ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک قوم تھی جو جہاد کے ڈر سے, موت کے ڈر سے بھاگ کر دوسری جگہ انہوں نے پناہ لی تھی, اور جہاد سے ڈر رہے تھے, موت سے ڈر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرشتوں کو بھیجا, اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا. فرشتوں نے وہاں آ کر ایک آواز لگائی جس سے وہاں پہ ایک طاعون کی بیماری پھیلی اور سب کے سب مر گئے.
تو وہ لوگ موت سے بھاگے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت تو آنی ہے، جہاں تم بھاگو گے ہر جگہ آئے گی، بستر پہ بھی آئے گی، میدان جہاد میں بھی آئے گی، لیکن خوش نصیبی کی موت وہ ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی کرتے ہوئے انسان کو شہادت کی موت ملے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جہاد کے فوائد کو بیان فرمایا ہے. آگے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخر میں 2 آیتیں ایسی رکھی ہیں جن کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے. ایک تو آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت آڑ بنتی ہے. یعنی جیسے اس کا انتقال ہو، اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے آیت الکرسی سوتے وقت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گھر والوں کی اور پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں آیت الکرسی کی پڑھنے کی برکت سے. یہ آیت قرآن کریم کی سب سے پیاری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے. اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون. اس کی فضیلت بھی حدیث شریف میں آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسی دوران آسمان سے ایک زور سے آواز آئی تو انہوں نے سر اوپر اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور دیکھا اور فرمایا کہ آسمان کا دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. یعنی جو آواز آئی ہے یہ آواز ایک ایسے دروازے کی کھلنے کی ہے آسمان کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی. 2 نوروں کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی کے نبی کو نہیں دیے گئے. اور وہ ہیں پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. سود سے متعلق تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اسی طرح سود سے متعلق جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان پر وعیدوں کو بیان فرمایا ہے. اور ایک وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ سود خور کل قیامت کے دن مجنون اور دیوانوں کی طرح گھومتا ہوگا. یعنی جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں کل محشر کے میدان میں اس کی حالت کیا ہوگی کہ دیوانہ اور مجنون کی طرح پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہوگا. جیسے دنیا میں بہت سارے جو مجنون دیوانے لوگ ہوتے ہیں ان کو عقل و شعور نہیں ہوتا، وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں، سب کہتے ہیں پاگل ہے. اسی طرح سود خور کا بھی کل قیامت کے دن ایسا ہی حال ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں یہ فرمایا کہ جو لوگ سود خور ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں. یعنی اتنا سخت اور بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں سے اعلان جنگ کے بارے میں فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، انفاق فی سبیل اللہ. اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے معاملات سے متعلق یہ وضاحت دی ہے کہ جب تم کسی سے کوئی معاملہ کرو یعنی لین دین کرو، کسی بھی طرح کا کوئی مالی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو لکھ لیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں. اس میں سلامتی بھی ہے، جھگڑوں سے حفاظت بھی ہے کہ جب کوئی معاملہ کیا جا رہا ہو اور لکھ لیا جائے تو بعد میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہوتا، جھگڑے نہیں ہوتے اس میں. نہیں تو اگر لکھا نہ جائے تو بعد میں